میں ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ چاروں طرف مشینوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور سفید روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو شاید خود بھی پہچان نہ پاتی۔ ڈاکٹر میرے قریب آئی۔ اس کے چہرے پہ حیرت اور تشویش دونوں تھی۔ وہ میری نبض دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ سمجھ چکی ہو۔ لیکن پھر بھی اسے رسمی طور پہ سوال کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنی حالت کے سامنے ہار مان لی۔ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ زیادہ بات کر سکوں۔ مجھے سیدھے بستر پر لٹایا جانا چاہیے تھا، لیکن میری حالت اتنی غیر معمولی تھی کہ نرسوں نے مجھے سیدھا نہیں بلکہ الٹا لٹایا۔ میرا دل ڈوب گیا اور مجھے ایسی شرمندگی ہوئی جیسے میری کمزوری سب کے سامنے ننگی کھڑی ہو گئی ہو۔ میں نے آنکھوں کے کناروں پہ بہتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں خود کو قابو نہ کر سکی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنی ایک جانب کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا، جیسے میرا آدھا جسم میرا رہا ہی نہ ہو۔ میں چاہ کے بھی ہلا نہیں سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں بار بار کوشش کی، لیکن خالی پن اور سنسناہٹ ہی محسوس ہوئی۔ اس لمحے ایک اور ڈاکٹر کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور اس کی نظریں مسلسل مجھ پہ تھیں۔ اس نے قریب آ کے میرا تفصیلی معائنہ کیا۔ میری حالت دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ رک رک کے بولی۔ اس کی آواز میں ہلکی لرزش بھی تھی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کے آہستہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ بری خبر ہے۔ میرا نام گلبانو ہے اور میں اپنے علاقے میں نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی، بلکہ میرے ناز و انداز کی وجہ سے بھی سب لوگ مجھے یاد رکھتے تھے۔ میری آنکھیں بڑی اور روشن تھیں، رنگت صاف تھی، بال گھنے اور لمبے تھے اور چال ڈھال میں ایسا غرور تھا جیسے اللہ نے مجھ پہ خاص کرم کیا ہو۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی تو عورتیں رشک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتیں اور مردوں کی نظریں جھک نہ پاتی۔ میری یہ خوبصورتی ہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میرے لیے آئے دن رشتے آتے۔ کبھی کسی بڑے گھرانے کا رشتہ آتا، کبھی کسی کاروباری خاندان سے لوگ آتے، لیکن میرا دل ان سب میں سے کسی پہ بھی نہ ٹھہرتا۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ اچھے رشتے کی تعریف صرف اسی وقت کی جاتی ہے جب مرد کمائی کرنے والا ہو، جب اس کے پاس پیسہ ہو، جب وہ اپنے گھر والوں کو آسائشیں دے سکے، اور جب تک کوئی مرد اس قابل ہوتا ہے تب تک وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم 35 یا 40 برس کا ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ سوچ ہی ناقابل برداشت تھی کہ میری زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزرے جو مجھ سے اتنے برس بڑا ہو کہ دنیا والے اس کو میرا شوہر نہیں بلکہ میرا باپ سمجھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ جب میرا رشتہ لانے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو ایک دن میرے والدین نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے پوچھا، بیٹی تم اپنی کوئی شرط رکھنا چاہو تو بتا دو، تمہیں کیسا ہم سفر چاہیے، کیسا مرد چاہیے جس کے ساتھ تم اپنی زندگی گزار سکو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور دل کی بات کہہ دی۔ میں نے کہا مجھے ایک جوان مرد چاہیے، ایک ایسا شوہر جو عمر میں میرے قریب ہو، جو میرے ساتھ چل سکے، جو میرے ساتھ ہنس سکے اور میرے ساتھ کھیل سکے۔ یہ بات میں نے اپنی بڑی بہن اور ماں کے سامنے بھی دہرائی۔ میری بہن نے فوراً کہا کہ جوان مردوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور اگر پیسہ نہیں ہوگا تو زندگی مشکلوں سے بھری ہوگی۔ میری ماں نے بھی یہی کہا کہ جس کے پاس دولت ہو، عزت ہو، وہی شوہر گھر کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ لیکن میں نے ان دونوں کی باتیں نظر انداز کر دیں اور صاف کہہ دیا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے خوشیاں چاہیے، مجھے ایسا ہمسفر چاہیے جو مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے دے۔ میری بڑی بہن خود اس بات کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ اس کی شادی 15 برس بڑے آدمی کے ساتھ ہوئی۔ وہ روزانہ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپاتی، وہ اپنی زندگی کو ایسے گھسیٹ رہی تھی جیسے اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر جاتی تو لوگ ان کے بارے میں کہتے کہ یہ اس کا باپ ہے، نہ کہ شوہر۔ اس کے چہرے پہ اس جملے کے بعد جو کرب چھا جاتا میں نے بارہا دیکھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، میں آپ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں چاہے تھوڑے پیسے پہ گزارا کر لوں، لیکن مجھے ایک جوان شوہر چاہیے۔ مجھے ایسا ساتھی چاہیے جس کے ساتھ میرا دل بہلے، جس کے ساتھ میری ہنسی قید نہ ہو اور میرا دل سکون پائے۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت میری نیت بھی صاف نہیں تھی۔ میرے اندر بھی جوانی کا خون ابل رہا تھا، میرے اندر بھی
وہ جذبات تھے جو کسی نوجوان کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دکھا رہے تھے۔ میں نے اسی جذبے کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا کہ میرا شوہر جوان ہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ لڑکا دیکھنے میں نہایت حسین اور جاذب نظر تھا۔ قد درمیانہ مگر شخصیت شاندار تھی۔ اس کی عمر صرف 24 برس تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کشش تھی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو دل نے فوراً کہا کہ یہی میرا ہم سفر ہے، یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے خواب پورے کر سکتی ہوں۔ میری ماں اور بہن دونوں نے کہا کہ اس کی تنخواہ زیادہ نہیں، وہ صرف 30,000 روپے کماتا ہے اور موجودہ زمانے میں یہ رقم بہت کم ہے۔ لیکن میں نے ان کی باتوں کو پس پش ڈال دیا اور فوراً ہاں کر دی۔ اس لڑکے کا نام روحان تھا اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا۔ میں نے یہ بہانہ بنا لیا کہ مجھے بھرے پورے خاندان میں رہنا ہی نہیں، مجھے ساس سسر اور نندوں کے جھگڑوں سے بچنا ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ مجھے ایسا گھر چاہیے جہاں میں اکیلی اپنی زندگی گزار سکوں۔ حالانکہ اصل سچ یہ تھا کہ میں روحان کی جوانی پہ فرفتہ ہو گئی تھی۔ میں اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں اور اس کی عمر پہ مر مٹی تھی۔ دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری شادی اب اسی سے ہوگی۔ اس لمحے میں نے اپنے ماں باپ کو صاف جواب دیا اور اپنی زندگی روحان کے نام کرنے کے لیے ہاں کہہ دی۔ رہی بات میری تو میں تو ویسے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی، مجھے تو کوئی بھی دیکھ کے فوراً ہاں کہہ دیتا۔ روحان نے بھی ہاں کہہ دیا۔ رشتہ بھی دوستوں کے حوالے سے آیا تھا۔ یہ لوگ رشتہ دار نہیں تھے، اس میں بہت سارے سوالات تھے۔ سب نے کہا کہ یہ لڑکا اس کو خوش نہیں رکھ پائے گا، اس لڑکے کے تو بہت نخرے ہیں، اور آج ہماری شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ ایک بات میں نے دیکھی کہ جب سارا معاشرہ یا سارا خاندان یا 4 لوگ بھی ایک بات پہ مل کے یہ کہہ دینا کہ یہ کام نہیں کرو، کچھ ہو جائے گا، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ سب کچھ جلدی جلدی میں کیا گیا کیونکہ دونوں طرف زیادہ پیسہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی وقت زیادہ لگایا گیا۔ کئی معاملوں پہ مجھے سمجھوتا کرنا پڑا۔ شادی کا جو سوٹ آیا وہ بھی زیادہ خاص نہیں تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں وہ سوٹ پہنوں جو دلہنوں کی طرح بھاری ہو، جس پہ نگینے جڑے ہوں، جس کی جھلک دیکھ کے ہر آنکھ رک جائے۔ لیکن جب میں نے سوٹ دیکھا تو لمحہ بھر کو دل بیٹھ گیا۔ پھر میں نے خود ہی دل کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کپڑے، زیورات اور دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ اصل زندگی تو اس کے ساتھ ہے جو میرا ہم سفر ہے۔ میں نے ماں باپ کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ سوٹ پسند ہے، چاہے یہ اتنا قیمتی نہ ہو، لیکن مجھے برا نہیں لگتا۔ میری کزنیں مجھے دیکھ دیکھ کے باتیں سناتی رہیں۔ وہ کہتی تھیں، گل بانو، تو کہا کرتی تھی کہ تو ہم سب سے اچھے گھر میں جائے گی، سب سے اچھے رشتے پہ فخر کرے گی، لیکن اب دیکھ تیری شادی ایسے لڑکے سے ہو رہی ہے جس کے پاس نہ بڑا خاندان ہے، نہ بڑی تنخواہ ہے، نہ بڑی شان ہے۔ وہ ہر روز مجھے چھیڑتی تھی۔ ان کے جملے میرے دل پہ تیر کی طرح لگتے تھے، مگر میں خاموش نہ رہتی۔ میں نے ہر بار ان کو جواب دیا۔ میں نے کہا، میں تو واقعی اچھے گھر جا رہی ہوں، اور تم لوگ نہیں سمجھ سکتی کہ میرا شوہر تم سب کے شوہروں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ جوان ہے، میری ہی عمر کا ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا کے سامنے تو سبھی لوگ مسکرا کے چلتے پھرتے ہیں، لیکن اصل خوشی تو اس کمرے میں ہوتی ہے جہاں ایک شوہر اور بیوی اکیلے ہوتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے دل کی باتیں کہی جاتی ہیں، جہاں چاہت اور پیار کی گہرائی سمجھی جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو زندگی کو جنت بناتی ہے۔ میں نے کزنوں سے کہا کہ بھوکا ننگا کوئی نہیں ہوتا، اور روحان مجھے بھوکا کبھی نہیں رکھے گا۔ اس کے پاس اپنا گھر ہے، خواہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنا ہے۔ یہ بات بڑی سکون دینے والی تھی کہ میں کرائے کے مکان یا سسرال کی تلخیوں میں نہیں جاؤں گی، بلکہ ایک ایسے گھر میں رہوں گی جس پہ صرف میرا اور میرے شوہر کا حق ہوگا۔ میں نے کہا، یہ چھوٹا گھر ہی میری جنت ہوگا۔ آخر کار ہماری شادی ہو گئی، نکاح کے کلمات پڑھے گئے، رسمیں ادا ہوئیں، اور میں دلہن بن کے روحان کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس رات کو سب دلہنیں خوابوں میں دیکھتی ہیں۔ وہ رات آئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا، میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ کمرہ سجایا گیا، چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن پھولوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ بستر پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دلہن کے سرخ جوڑے میں اور زیورات کے ساتھ میں بالکل وہی لگ رہی تھی جو میں نے ہمیشہ خواب میں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور روحان اندر آیا۔
वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। सफ़ेद शलवार कमीज़ में कमाल का जच रहा था। उसकी आंखों में एक रोशनी थी जो बराह रास्त मेरे दिल में उतर रही थी। मेरे लबों पे मुस्कुराहट आ गई और मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सच में दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की हूँ। वो मेरे करीब आया तो जैसे वक्त थम गया। उसने मेरे हाथ थामे तो मेरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई। हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे सदियों से मोहब्बत करते हैं। उसके लम्स में वो शिद्दत थी जो मैंने कभी महसूस भी ना की। मेरी चाहत का जवाब उसकी चाहत से मिला और ये बात मुझे यकीन दिलाने लगी कि मेरा फ़ैसला गलत नहीं था। शादी के बाद के इब्तदाई दिन ऐसे गुजरने लगे जैसे कोई ख्वाब हो। हर दिन नया लगता, हर पल खुशियों से भरा हुआ था। रूहान अक्सर कहता कि ये शादी अरेंज मैरिज मत कहो, ये लव मैरिज है, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं तुम्हारी चाहत। उसके ये जुमले मेरे दिल को सुकून देते। वो मुझे देखता और मुस्कुरा के कहता, तुम मेरी किस्मत की सबसे बड़ी जीत हो। हम दोनों का रिश्ता दिनों में ऐसा गहरा हो गया जैसे बरसों की मोहब्बत ने हमें जोड़ रखा हो। हर दिन ऐसा लगता जैसे हमने पूरे जहान से लड़ के शादी की हो और अब हम दोनों अपनी जन्नत में खुशियों के साथ जी रहे हों। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे के सामने हर तरह से सर तस्लीम खम कर चुके थे। हमने अपने रिश्ते को इसी तरह कबूल किया जैसे दिल और सांस एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का अहद किया था और वो अहद मेरे दिल में रोशनी की तरह जलता था। एक दिन रात को बारिश हो रही थी। आसमान पे काले बादल थे। खिड़की के शीशों पे पानी की बूंदें रक्स कर रही थी। कमरे में हल्की हल्की खुनकी थी और बाहर से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। रूहान ने रास्ते से वापसी पे मुझे अच्छा सा बर्गर खिलाया। मैंने उसका एक लुकमा लिया तो मज़ा मेरे दिल तक उतर गया। उसने मुझे देख के मुस्कुरा के कहा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और मैं जैसे बच्चे की तरह खुश हो गई। मुझे उसकी तारीफ़ें हमेशा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मुझे सिर्फ ज़ाहिरी आंख से नहीं देखता था, वो मुझे उस नज़र से देखता था जिसमें अपनायत और मोहब्बत की पूरी दुनिया बसी होती है। खाना खा के हम दोनों देर तक बैठे रहे। बाहर बारिश की आवाज़ एक तराना बन गई। कमरे की खामोशी में वो जैसे कोई सहर जगा रही थी। रूहान ने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, देखो, तुम सर से लेके पाँव तक मेरी हो। मैं तुम्हें जैसे चाहूँ प्यार कर सकता हूँ और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ। मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ, ये कोई पूछने की बात है। हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने मुझे अपने करीब किया तो मेरे दिल में एक सुकून सा फैल गया। फिर वो मेरे कान के करीब झुका और उसने एक अजीब सी बात कही। उसके अल्फाज सुन के मैं थोड़ा चौंक गई। वो अपनी मोहब्बत को एक ऐसे तरीके से साबित करना चाहता था जो कुदरत के बनाए हुए रास्ते से हट के थी। मैंने इस बात के बारे में सुना हुआ था। मैं भी कोई आम लड़की नहीं थी। मैंने अपनी भाजी से बहुत सी बातें सीखी थी। उसने मुझे समझाया था कि कौन सी चीज़ जायज़ है और कौन सी बात हराम है, और ये बात तो मैं पक्की तरह जानती थी कि वो तरीका इस्लाम में हराम है। मैंने हंस के बात को हल्का करने की कोशिश की। मैंने कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना। मैंने चाहा कि बात हंसी में उड़ जाए और वो अपनी ख्वाहिश भूल जाए। उसने संजीदा लहजे में कहा कि नहीं, मेरा दिल करता है, मुझे शौक़ है। इस बात पर मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि शौक़ तो उस चीज़ का होता है जो पहले कभी की गई हो, फिर आपको उसका जायका याद आता है और दिल चाहता है कि वो खुशी दोबारा मिले। फिर आपको इस काम का शौक़ कैसे हो गया? उसने फ़ौरन कहा कि मैंने ये काम कभी नहीं किया, मगर देखा ज़रूर है वीडियोज़ में। वही वीडियोज़ जो बहुत से लोग देखते हैं, मगर ज़ुबान पे कोई इकरार नहीं करता। ये सुन के मेरे अंदर से साकित हो गई। मैंने फिर भी अपने लहजे को नरम रखा। मैंने पूछा, कौन सी वीडियोज़ थी? उसने टाल मटोल से कहा, बस वही जो सब देख लेते हैं और छुपा लेते हैं। मैंने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये रास्ता ठीक नहीं। ये दिल की खलिश को बढ़ा देता है, ये रूह की रोशनी को मध्यम कर देता है। उसने मुझे बहुत कहा कि बस एक बार मान जाओ, फिर वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। वादे करता गया। वो कहता गया कि मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मगर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। मैंने अदाओं से बात को बदल दिया। मैंने उसे हंसी मजाक में उलझाया। मैंने उसकी तारीफ़ की। मैंने बारिश की बात छेड़ी। मैंने चाय बनाने की तजवीज़ दी। मैंने अलमारी से पुराना सा एल्बम निकाला और पुरानी तस्वीरों पर बात शुरू की। मैंने उसे अपने बचपन के किस्से सुनाए।
میں نے کہا انسان کی خوشی کبھی کسی ایسی بات پہ نہیں جو دل پہ بوجھ بن جائے۔ میں نے ہر چالاکی استعمال کی مگر وہ پھر بھی کبھی کبھی اپنی خواہش کی طرف لوٹ آتا۔ اس کی آنکھوں میں ضد بھی تھی اور کشش بھی تھی۔ رات گہری ہو گئی تو وہ ایک بار پھر میرے پاس آیا اور میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے دل میں کہا یہ کیسا شوق ہے جس کا انجام مجھے معلوم ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر آج میں نے ہاں کر دی تو کل میرے لیے اپنی نظر سے ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ مجھے اپنے ایمان کا بھی خیال تھا اور اپنی جسمانی سلامتی کا بھی۔ اس وقت مجھے اپنی باجی کی بات یاد آئی جس نے شادی سے پہلے مجھے سمجھایا تھا کہ میاں بیوی کی ذاتی باتیں ایک راز ہوتی ہیں مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حدیں قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس غیر قانونی راستے کے لیے کبھی تیار نہ ہونا۔ یہ حرام ہے، یہ دل کو میلا کرتا ہے اور جسم کو نقصان دیتا ہے۔ اس نے مجھے بہت سے نقصانات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر شوہر اصرار کرے تو نرمی سے سمجھانا، صبر سے بات بدل دینا اور دعا کرنا کہ اللہ دلوں کو درست راستہ دکھائے۔ میں اسی نصیحت کو تھامے بیٹھی رہی۔ میں نے سوچا کہ جیسے آج میں اسے باتوں میں الجھا چکی ہوں اسی طرح کل بھی الجھا دوں گی۔ وہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کام کو پسند نہیں کرتی۔ نئی شادی میں انکار کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے مگر کچھ حدود ایسی ہیں جنہیں بچانا فرض ہوتا ہے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ وہ یہ خواہش خود ہی چھوڑ دے اور ہماری محبت وہی بنی رہے جو اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چلتی ہے۔ اور میں نے طے کر لیا کہ آج کی طرح کل بھی میں یہی کروں گی کہ بات کو نرمی سے بدل لوں گی اور یہ معاملہ وہیں دب جائے گا جہاں سے اٹھا تھا تاکہ ہمارا رشتہ اسی پاک روشنی میں قائم رہے جس کی تلاش میں نے اس سے شادی کی تھی۔ لیکن اس کے بعد روحان نے پھر سے ضد کرنا شروع کر دی۔ اس بار اس کے انداز میں نرمی اور پیار کم اور ایک طرح کی زبردستی زیادہ تھی۔ پہلے تو وہ ہنس ہنس کے اداؤں کے ساتھ کہتا کہ میری بات مان جاؤ، تم میری بیوی ہو، تمہیں میری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ لیکن جب میں خاموش رہتی یا ٹال دیتی تو اس کے لہجے میں سختی آ جاتی۔ وہ کہتا یار میں تم سے کوئی کام کہہ رہا ہوں اور تم بار بار انکار کر رہی ہو۔ بیوی ہو میری، تمہارا فرض ہے کہ میری بات مانو۔ یہ سن کے میرا دل جیسے پتھر سا ہو جاتا۔ میں سوچتی کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی محبت کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، جس کی جوانی پہ فرفتہ ہو کے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے شادی کی۔ یہ وہی آدمی ہے جو میری ہر تعریف کرتا تھا۔ لیکن اب یہ محبت کسی اور رخ پہ چل پڑی تھی۔ اب یہ محبت ضرورت سے زیادہ ہو رہی تھی اور یہ ضرورت مجھے تکلیف دینے لگی تھی۔ پہلے تو میں برداشت کرتی رہی لیکن رفتہ رفتہ مجھے اپنے جسم پہ بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ہر وقت میری کمر میں درد رہنے لگا، میری ٹانگیں تھکن سے بوجھل رہنے لگی۔ شروع میں یہی سب کچھ اچھا لگتا، نیا رشتہ تھا، نیا جوش تھا، ہر بات نئی اور دلکش لگتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چاہت جو خوشبو کی طرح دل کو بھاتی تھی اب بوجھ بننے لگی۔ میں نے کئی بار اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب میاں بیوی کے رشتے کا حصہ ہے، لیکن جب روحان نے اپنی ضد بڑھائی اور اس نئی فرمائش کو میرے اوپر لازم کرنا شروع کیا تو میرا دل ٹوٹنے لگا۔ اب وہ صرف پیار اور نرمی سے نہیں کہتا تھا بلکہ کبھی کبھی غصہ بھی دکھاتا اور میں اس کے غصے سے ڈرنے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میری مرضی کے بغیر کوئی ایسا کام نہ کر ڈالے جسے میں دل سے نہیں چاہتی۔ میں نے کئی بار سوچا میں اس سے بات صاف صاف کر لوں، لیکن عورت کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میں نے صاف انکار کیا تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے، اور اسی ڈر کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کی۔ اور پھر ایک دن جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان اس خواہش کے بغیر نہیں رہ سکے گا تو میں نے اپنا دل کڑوا کر کے اسے اجازت دے دی۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری محبت مجھے اس حد تک لے آئے گی جس حال میں خود کو ذلیل اور کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ شروع میں میری جو حالت ہوئی وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے بستر کو بھگونے لگے۔ میرا دل چاہتا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ میں نے سوچا تھا یہ سب وقتی ہوگا لیکن یہ وقت میرا سب کچھ بدل گیا۔ میری روح کا سکون مجھ سے چھن گیا، میری نیندیں اڑ گئیں، میرا بدن ٹوٹنے لگا اور میری سوچ بکھر گئی۔ ہم دونوں کے بیچ جھگڑے بھی شروع ہو گئے۔ میں کبھی رو کے کہتی کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہیں میرے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو اللہ نے جائز رکھا ہے، لیکن وہ مجھے بہلا پھسلا کے منا لیتا۔ کبھی میری آنکھوں میں دیکھ کے کہتا کہ تم میری سب سے بڑی محبت ہو، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ اور جب وہ
رو پڑتا تو میں خود کو کمزور محسوس کرتی۔ عورت کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مرد کے لیے راتوں تک روتی رہتی ہے، اپنی تکلیف اپنی اذیت اپنے اندر چھپا لیتی ہے، مگر مرد کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہی مرد ایک آنسو بھی اس کے سامنے گرا دیتا ہے تو عورت فوراً سب بھول جاتی ہے، فوراً مان جاتی ہے۔ میں بھی یہی کرتی رہی۔ روحان کئی بار میری مرضی کے خلاف برا کرتا اور میں اس پہ غصہ کرتی، لیکن جب وہ آنکھوں میں آنسو لے کے میرے سامنے آتا تو میں سب کچھ بھول جاتی اور اسے معاف کر دیتی۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ مردوں کا رونا بڑا نایاب ہوتا ہے، اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو اس سے بڑی محبت نہیں ہو سکتی۔ میرے دماغ میں یہی باتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سوچتی اگر روحان میرے لیے روتا ہے تو واقعی وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں اپنی ماں کی باتوں کو سچ مان کے اسے معاف کر دیتی۔ میں یہ نہ سمجھ سکی کہ محبت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے نقصان دینے لگا ہے، وہ مجھے اندر سے توڑنے لگا ہے۔ میرے جسم پر، میرے دل پر، میرے سکون پر ایک ایسا بوجھ پڑنے لگا جس کا مجھے احساس تو تھا لیکن میں ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں ہر دن اپنے آپ کو بہلا لیتی کہ یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک گزرنے والا لمحہ ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ لمحہ میرا سکون چھیننے لگا تھا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا نقصان میری زندگی کو کس طرف لے جائے گا۔ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت شروع ہو چکا تھا، جب میرے پیٹ میں ہر وقت بھاری پن رہنے لگا۔ کبھی کبھی ایسے لگتا جیسے اندر سے کچھ پھٹ رہا ہے اور مجھے زمین پہ بیٹھنے میں بھی مشکل ہوتی۔ ایک دن جب میں واش روم گئی تو تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور میں نے آئینہ دیکھ کے خود کو پہچانا بھی نہیں۔ انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو پتہ چلا یہ بیماری بواسیر ہے، اور یہ بیماری ایک بار ہو جائے تو بہت مشکل سے جاتی ہے۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری خوشیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے خود کو ہی کوسنا شروع کر دیا کہ آخر میں نے وہ سب کیوں برداشت کیا جو شروع میں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روحان کو بتایا کہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے مجھے غیر قدرتی طریقوں پہ مجبور کرتا رہا، مگر وہ میری بات سننے کے بجائے ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ سب بہانے ہیں، تمہیں بیماری کھانے پینے کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس لیے کہ تم سارا دن میرے ساتھ بیٹھی رہتی ہو؟ ماں بھی یہی کہتی تھی کہ تم گھر کے کام نہیں کرتی، کھانے کا خیال نہیں رکھتی، باہر کے برگر اور چٹپٹے کھانے کھاتی رہتی ہو، اس لیے بیمار ہوئی ہو۔ لیکن میرے دل کو پورا یقین تھا کہ یہ سب روحان کی حرکتوں کا نتیجہ تھا۔ میری حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی، اور اس دوران مجھے ایک اور صدمہ ملا جب ایک دن میں نے روحان کی جیب سے گولیوں کا ایک خالی پتہ نکالا۔ چھوٹی چھوٹی سفید گولیاں تھیں جن پہ عورتوں کی خوراک لکھی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کے پاس کیا کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ تو پہلے تو وہ ہنسا، پھر بولا پاگل تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں؟ یہ تمہارے لیے تھی۔ میں ان کو کبھی چائے میں ڈال دیتا تھا، کبھی جوس میں اور کبھی سالن میں، تاکہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے کہا یہ کس طرح کی حرکت ہے؟ تم میرے شوہر ہو، مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اس نے کہا یہ دھوکہ نہیں بلکہ تمہاری اور میری زندگی کے لیے اچھا ہے۔ میں نے غصے میں کہا کہ اگر فیملی پلاننگ کرنی تھی تو مجھے بتاتے، کم سے کم میاں بیوی کا رشتہ بھروسے پہ قائم ہوتا ہے۔ اس نے کہا بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، میں شوہر ہوں، میرا فیصلہ ہی آخری ہے۔ بچے اسی وقت ہوں گے جب میں چاہوں گا، اور جب تک میں نہیں چاہوں گا تب تک نہیں ہوں گے۔ اس کی باتیں مجھے اندر تک ہلا دیتی، کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید واقعی اسی وجہ سے شادی کو 1 سال ہونے کے باوجود میں ماں نہیں بن پا رہی تھی، اور میرے دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ بیٹھنے لگا تھا، جیسے کسی نے میری زندگی کا مقصد ہی چھین دیا ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ میری قسمت ہے، شاید کسی کی بددعا یا ہائے لگ گئی ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بھی جانتی تھی کہ اصل وجہ وہ گولیاں اور روحان کی ضد تھی، جس نے میری خوشیوں پہ سایہ ڈال دیا تھا۔ مرد کی محبت کا چورن وہ چورن ہے جو سمجھدار سے سمجھدار عورت بھی اپنا سب کچھ دے کے خریدتی رہتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا یہ تو میری محبت ہے، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں بے وقوف بن کے ہر بار مان بھی جاتی، لیکن جب اس کا مطلب نکل جاتا، جب وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا تو فوراً اپنے فون میں مصروف ہو جاتا، گھنٹوں بیٹھا رہتا، کبھی کسی دوست سے کال پہ باتیں کرتا، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کے میسج کرتا، اور میں ایک کونے میں بیٹھی اپنی حالت کے ساتھ لڑتی رہتی۔ مجھے اپنی صحت کی فکر کھائے جا رہی تھی، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں ہسپتال کے چکر اکیلے لگاتی رہی، یہاں تک کہ ڈاکٹر سے بھی میری تھوڑی بہت دوستی ہو گئی، کیونکہ وہ بار بار میری حالت دیکھ کے حیران رہ جاتی۔ وہ کہتی یہ سب ابھی بند کرو،
یہ سب حرکتیں تمہاری بیماری کو بڑھا رہی ہیں، لیکن میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ آدمی میرے سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا، میرا جسم برباد کر رہا تھا، میری صحت برباد کر رہا تھا۔ مجھے اتنی بڑی بیماری ہو چکی تھی کہ اب میں اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی اور دوائیوں پہ گزارا کرنا پڑتا تھا، اور جب بھی باتھ روم جانا پڑتا تو میری جان نکل جاتی۔ اس دوران ہماری لڑائیاں بھی بڑھ گئیں، اور ان میں سے 2 لڑائیاں ایسی تھیں جو آج تک میرے دماغ میں قید ہے۔ پہلی لڑائی اس وقت ہوئی جب ایک دن میں نے کھانے کے بعد دوائی کھانے کے لیے پانی مانگا۔ وہ اپنے فون میں مصروف تھا۔ میں نے زور سے کہا مجھے پانی لا دو، تو اس نے چڑ کے کہا تمہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، بس میرا دماغ کھانے کے لیے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں بیماری میں بھی اکیلے سب کچھ کرتی ہوں اور تمہیں ایک گلاس پانی لانے کی توفیق نہیں۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ زبان لڑاؤ گی؟ تمہیں یہ جرأت کہاں سے ملی ہے؟ میں چپ رہی، لیکن اندر سے میرا دل ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں برا ہوں تو نکل جاؤ اس گھر سے۔ یہ سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت کر کے کہا کہ گھر سے نکالنے کی باتیں مت کرو، ورنہ میں سب کچھ چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے رو پڑا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ میں غصے میں کہہ گیا تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں پھر مان گئی۔ دوسری بڑی لڑائی اس دن ہوئی جب میں نے اس کی جیب سے گولیوں کا نیا پتہ نکالا۔ میں نے غصے میں اس کے سامنے پھینک دیا اور کہا تم ابھی تک مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم نے میری زندگی تباہ کر دی، میرا جسم برباد کر دیا، مجھے بیماریوں میں ڈال دیا، اور اب بھی باز نہیں آ رہے۔ وہ پہلے تو ہنسنے لگا، پھر بولا پاگلوں جیسی حرکتیں نہ کرو، یہ سب میں تمہارے اور اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسا پیار ہے جو دھوکے سے شروع ہوتا ہے اور دھوکے پہ ختم ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ محبت ہے تو مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔ وہ غصے میں آیا اور زور سے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ اگلے دن جب وہ واپس آیا تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے چھوڑ کے مت جانا، میری دنیا تمہارے بغیر اجڑ جائے گی۔ اور میں پھر مان گئی، کیونکہ عورت جب کسی مرد کے آنسو دیکھتی ہے تو دل چاہ کے بھی سخت نہیں رہتا۔ ایسی لڑائیاں بار بار ہو رہی تھیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے منانے میں کامیاب ہو جاتا اور میں ہر بار ٹوٹ کے بھی پھر سے اس کے قدموں میں بچ جاتی۔ ایک دن روحان کا پھر سے یہی والی حرکت کرنے کا موڈ تھا۔ میری طبیعت اس دن بہت زیادہ خراب تھی، میرا جسم بوجھل تھا، میرا دماغ سن ہو رہا تھا، اور میں نے اسے بار بار کہا کہ آج میں بالکل بھی اس قابل نہیں، مجھے سکون دو، مجھے آرام کرنے دو، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کیا اور بار بار وہی ضد دہراتا رہا، جیسے میری مرضی کی کوئی اہمیت نہ ہو، جیسے میری حالت اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں واقعی بیمار ہوں، لیکن اس نے الٹا غصہ کر لیا۔ اس نے کہا تم ہر وقت بہانے بناتی ہو اور تمہیں میری خواہشات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی اور وہ اپنے مرد ہونے کا فائدہ اٹھانے لگا، کیونکہ میں اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کھینچتا رہا اور میں بے بسی کے ساتھ رو رہی تھی، لیکن آخر کار وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن میری حالت اس قدر بگڑ گئی کہ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میرا سانس رکنے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور میرے ارد گرد ڈاکٹر اور نرسیں کھڑی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو پہلی نظر اس ڈاکٹر پہ پڑی جس نے میری کچھ دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کے آہ بھری اور کہا کہ تمہیں یہاں چھوڑ کے وہ کہیں چلا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں۔ اس وقت وہ اپنی دنیا میں مصروف تھا۔ اس وقت روحان وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کہاں وقت گزار رہا تھا، اور میں یہاں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ پکڑ کے سنجیدگی سے پوچھا کیا تمہیں اپنی ٹانگوں میں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کے کہا نہیں، مجھے تو بالکل کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ میرے جسم کا نچلا حصہ سن ہو چکا تھا، جیسے وہ میرا ہو ہی نہ۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو اس نے دھیمے لہجے میں کہا کہ تمہارا سسٹم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اب معاملہ صرف بیماری تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تمہارے وہ اعضاء جو اللہ نے اس لیے بنائے تھے کہ وہ جسم سے گندگی نکال سکیں، وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ مصنوعی اعضاء لگانے پڑیں گے، کیونکہ تم اندر سے بالکل خالی اور برباد ہو چکی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرا دل ٹوٹ گیا، مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ یاد آنے لگا۔ وہ وقت یاد آیا جب میں صحت مند تھی، ہنستی تھی، خوش رہتی تھی، اور آج میں اس حال میں پہنچ گئی کہ اپنے جسم کو بھی محسوس نہیں کر سکتی تھی۔
डॉक्टर ने कहा, ये जो तुम्हें अपनी टांगों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ये मुमकिन है कि सारी ज़िंदगी महसूस ना हो। तुम्हें अस्पताल में उल्टा लेटना पड़ेगा, क्योंकि अब यही एक तरीका है कि तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन मेरे लिए उल्टा लेटना खुद ज़िल्लत से कम नहीं था, क्योंकि जो भी कमरे में आता वो फ़ौरन पहचान जाता कि ये औरत किस हाल में है। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी बाजी और मेरे माँ बाप आ गए। उन्होंने मेरा हाल देखा तो उनके चेहरे पे दुख और सदमा था। लेकिन उन सब के सामने मैंने झूठ बोल दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि कुछ न कहना, मेरी इज्जत रख लेना। मेरे बाबा, मेरी माँ और मेरी बहन सब चुप थे। कोई मुझसे कुछ पूछ न सका, क्योंकि ये वो मौजू था जिस पे बात करना सबके लिए शर्म और हया वाला मामला था। उन सब के लिए ये तकलीफ़ अंदर ही अंदर बर्दाश्त करना आसान था, लेकिन ज़ुबान से कहना मुश्किल था। रूहान जब वापस आया तो उसका अंदाज़ देख के मेरी सांस रुक गई। उसके चेहरे पर ज़रा सा भी एहसास नहीं था। वो ऐसे रवैये से पेश आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मेरे करीब बैठा और कहने लगा कि ये तो कुछ भी नहीं, बस तुम्हें बुखार हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें अस्पताल ले आया हूँ। वो चाह रहा था कि सबको यही लगे कि मेरी हालत कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हालांकि असल हकीकत वो जानता था, लेकिन सबके सामने अनजान बन रहा था। कोई भी उससे बात नहीं कर सकता था। न मेरे बाबा उससे इस मौजू पे बात कर सकते थे, न मेरी माँ और ना ही मेरी बहन, क्योंकि ये बात ज़ुबान पे लाने के काबिल ही नहीं थी। रूहान ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, ये सब वक्ती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन डॉक्टर साफ कह चुकी थी कि मुझे 3 से 4 महीने तो अस्पताल में ही गुजारने होंगे। मेरी ज़िंदगी का वो वक्त जो सबसे ज़्यादा कठिन और ज़िल्लत भरा वक्त था। मेरी ये हालत किस तरह हुई, ये मेरी बहन अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने मुझे कहा कि मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना। मैंने कहा था कि वो मना ही नहीं होता। मैं रोने लगी और अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बहन ने अपने दोनों हाथ अपने सर पे रख लिया और कहा कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो वो काम है जिसे अल्लाह ने मना किया है। ये तो सरासर हराम है। तभी तो अल्लाह ने इसमें नुकसान रखा है ताकि लोग बच सकें। लेकिन तुम नहीं बची, इसलिए तुम पे यह अजाब आया। मेरी बहन की आंखों में भी आंसू थे और वो मेरे सर पे हाथ फेर रही थी। मेरी हालत कुछ बेहतर हो गई। 2-4 हफ्ते गुजर गए, मेरा ऑपरेशन भी हो गया और अब मैं अस्पताल के बिस्तर पे कुछ संभल चुकी थी। लेकिन अभी चलना फिरना मेरे बस में नहीं था। दवा खानी पड़ती, एहतियात करनी पड़ती। तभी एक दिन मेरी बहन मेरे पास बैठी थी और उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरा दिल जला के रख दिया। उसने कहा, तुम्हारा शौहर डॉक्टर से पूछ रहा था कि ये जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने के काबिल कब तक हो जाएगी। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे कानों में जैसे किसी ने सीसा उंडेल दिया हो। मेरा दिल धक से रह गया और मैंने रो के कहा, ये सच है? तो उसने कहा, अगर यकीन नहीं आता तो ख़ुद डॉक्टर से पूछ लो। हमने डॉक्टर को बुला भेजा और डॉक्टर ने भी यही कहा कि हाँ, इसके शौहर यही सवाल कर रहे थे कि ये कब तक दोबारा जिस्मानी ताल्लुक़ के काबिल हो जाएगी, और अगर कभी भी ना हो सकी तो साफ साफ बता दे ताकि ये तलाक दे के अपनी जान छुड़वा सके। ये सुन के मेरी दुनिया ही अंधेर हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने कहा, जिस आदमी ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया वो आज भी अपनी हवस की बातें कर रहा है। उसके लिए मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ़, मेरा दर्द सब कुछ बेकार है। मैं उसके लिए कभी बीवी थी ही नहीं। मैं सिर्फ एक जिस्म थी जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करता था, और अब जब वो चीज़ उसको नहीं मिल सकती तो मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि इससे पहले कि वो मुझे तलाक दे के मेरी इज़्ज़त खाक में मिला दे, मैं ख़ुद उस पर खुला का केस करूँगी, ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने उसे छोड़ा है, ना कि उसने मुझे छोड़ा है। मेरी बहन का शौहर वकील था। मेरी बहन ने उसे सब कुछ मुख्तसर बताया, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी ज़ात का ये राज किसी गैर को नहीं देना चाहती थी, लेकिन बहन ने कहा, ये वक्ती मजबूरी है, इसलिए ये बात बतानी पड़ेगी। वकील साहब ने मेरा केस तैयार किया और हमने खुला का दावा दायर कर दिया। जब रूहान को ये खबर मिली तो पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसकी आंखों में गुस्सा आया और वो ज़िद में आके बोला कि अगर ये खुला चाहती है तो मुझे भी एक लम्हा नहीं लगेगा। मैं इसी वक्त तलाक देता हूँ और इस रिश्ते को ख़त्म करता हूँ। उसने वही किया। उसने कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ और ये रिश्ता ख़त्म करता हूँ। मैं हैरान रह गई। मेरे वजूद के अंदर से जैसे जान निकल गई। कहाँ गए वो सारे वादे, कहाँ गई वो सारी कस्में, कहाँ गई वो सारी बातें जब वो कहता था कि हमारी तो मोहब्बत की शादी है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता, कि तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गया।
मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि उसको मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी और जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो उसकी नज़र में मैं भी ख़त्म हो गई। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। मेरे आंसू मेरे दिल को भी जला रहे थे। लेकिन डॉक्टर मेरे पास आके कहने लगे कि अगर तुमने रोना नहीं छोड़ा तो तुम पे दवाई का असर नहीं होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत को कायम रखना होगा, वरना तुम जल्दी संभल नहीं सकोगी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे हौसला दिया। मेरी बहन ने भी मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि अब डरना नहीं, अब ये शख्स तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गया है और तुम आज़ाद हो गई हो। आखिरकार मैं अपने वालिदैन के घर चली गई, लेकिन ज़िंदगी अब एक नॉर्मल इंसान जैसी नहीं रही। बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिनसे मुझे परहेज़ करना पड़ता। बहुत सी ऐसी खुशियाँ थीं जो मुझसे छिन गईं। बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें थीं जो मुझे अपनी ज़िंदगी में कुर्बान करनी पड़ी। लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया कि ये सब कुछ अल्लाह का लिखा हुआ है और मुझे अब अपनी बाकी ज़िंदगी इसी हाल में गुजारनी है। ये सोच ही मेरे लिए सुकून का सहारा बनी, क्योंकि अगर मैं सोचती कि मेरा हाल क्यों ऐसा हुआ तो शायद मैं पागल हो जाती। मैं अभी अस्पताल में ही पड़ी थी। मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी, लेकिन दिल का ज़ख्म अभी ताज़ा था। जिस्म पे लगे हुए ज़ख्म शायद वक्त के साथ भर जाते, मगर जो दिल पे लगते हैं वो आसानी से नहीं जाते। मैंने कई बार सोचा कि मेरी किस्मत में आखिर लिखा ही क्या है, क्यों हर मोड़ पे मेरे हिस्से में दुख ही आते हैं। लेकिन जो बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई वो ये थी कि मुझे खबर मिली कि रूहान ने फिर से शादी का इरादा कर लिया। ये सुन के जैसे मेरा दम निकल गया। मैं सोचती रही कि ये कैसे मुमकिन है। अभी अभी तो उसने मुझे तलाक दी है, अभी तो मेरा ज़ख्म भी ताज़ा है और वो पहले ही किसी दूसरी लड़की के साथ शादी की तैयारियों में है। इसका मतलब यही था कि वो मेरे साथ रहते हुए भी किसी न किसी लड़की से ताल्लुक़ रखता था, वरना इतनी जल्दी दूसरी लड़की कैसे मिल सकती थी। ये सोचकर मेरा दिल फटने लगा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने आप से कहा कि शायद मेरे नसीब में ही बेवफाई लिखी हुई थी और मुझे खबर भी ना हुई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, सबको बताऊं कि देखो ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी बीवी को दुख और बीमारी के अंधेरों में धकेल दिया और ख़ुद किसी और के साथ खुशियां बसाने जा रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस तरह तो एक और मासूम लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, जैसा कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने सोचा कि अगर मैं खामोश रही तो एक और लड़की को भी मेरी तरह दर्द और तकलीफ़ में डाल देगा। इसलिए ज़रूरी था कि मैं कुछ करूं। लेकिन मेरा दिल ये भी जानता था कि एक बीवी जब अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगाती है या उस पर कोई केस करती है तो लोग अक्सर उसे झूठा ही समझते हैं। कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। दुनिया यही कहती है कि बीवी को शौहर पे केस करने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि शौहर तो सरदार होता है। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे ये सब करना है, चाहे मेरा केस जितना भी कमज़ोर हो जाए, चाहे कोई मेरा यकीन ना करे, मैं फिर भी आवाज़ उठाऊंगी। मैंने अपनी बहनोई से बात की जो वकील थे। उन्होंने कहा कि यह आसान काम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मजबूत सबूत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हिरासमेंट का केस दायर कर सकती हो। मैं जानती थी कि मेरा केस कितना कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और अपने हिस्से की कोशिश की। मैंने केस दायर किया। अदालत में लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। कुछ कहते थे कि यह औरत शायद झूठ बोल रही है, कुछ कहते थे कि यह अपने शौहर को बदनाम करना चाहती है, लेकिन मैं जानती थी कि मैं सच में हूँ। मेरे दिल की आग ने मुझे एक कदम उठाने पर मजबूर किया। मैं चाहती थी कि दुनिया देखे कि वो कैसा इंसान है, और शायद वो लड़की भी देखे जो उसके साथ शादी करने वाली थी। मेरी दुआ कबूल हुई, क्योंकि जब उस लड़की को पता चला कि रूहान पर केस हुआ है और केस उसकी अपनी बीवी ने दायर किया है, तो उसने डर के रिश्ता ख़त्म कर दिया। उसने कहा जिस इंसान पर उसकी बीवी ने ही ऐसा इल्ज़ाम लगाया वो कैसे सही हो सकता है, वो कैसे सच्चा हो सकता है। यूँ उस लड़की ने उस रिश्ते से पीछे हटने का फ़ैसला किया और मेरा दिल थोड़ा सा मुतमईन हो गया। मैंने सोचा कम से कम एक लड़की की ज़िंदगी बच गई। शायद मेरी कुर्बानी ने किसी और को तबाह होने से बचा लिया। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ अपने घर के अंदर ही गुजर रही है। मैं बाहर की दुनिया से कट गई हूँ, क्योंकि मेरा दिल अब लोगों के दरमियान जाने को नहीं चाहता था। मेरा दुख, मेरी कहानी, मेरी आंखों की नमी सब मुझे दूसरों के सामने बेबस बना देती थी। इसलिए मैंने अपने आप को घर की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। मैं अपने ही मेरे काम आ रहे हैं। मेरी बहन मेरा सहारा है, मेरा भाई मेरा हौसला है, मेरे वालिदैन मेरी दुआओं के साथी हैं। मैंने ये भी सीख लिया कि आखिरकार मुश्किल वक्त में अपने ही साथ देते हैं, बाकी दुनिया तो
तमाशाई बन के देखती है और कभी कभी नमक भी छिड़कती है। मैं कई रातों को जागती रही, सोचती रही कि आखिर मेरा क्या कसूर था। क्या मेरा कसूर ये था कि मैं एक नौजवान लड़के से शादी करना चाहती थी? क्या ये मेरी ख्वाहिश गलत थी? क्या मेरा ख्वाब इतना बड़ा जुर्म था कि मुझे ये दिन देखने पड़े? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने शादी ना की होती, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले में ज़रा सा मोहतात होती, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन फिर फ़ौरन मेरा दिल कहता है कि ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। इंसान चाहे जितना मर्ज़ी सोच ले, जितना मर्ज़ी मंसूबे बना ले, आखिरकार वही होता है जो अल्लाह चाहता है। अब मेरी ज़िंदगी एक कहानी की तरह लगती है जिसका हर सफ़ा दुखों और गमों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और ये भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। मैंने अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना सीख लिया। मैंने अपने आंसुओं को अंदर ही छुपाना सीख लिया। मैंने अपने दिल को समझा दिया कि अब किसी से उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान को बिखेर देती हैं। मैं अब अपने रब से दुआ करती हूँ कि वो मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार सकूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी कहानी का ये हिस्सा लोगों के लिए एक सबक है। कभी किसी इंसान पे अंधा यकीन न करें, कभी किसी के मीठे लफ्ज़ों पे अपनी पूरी ज़िंदगी ना लगा दें, क्योंकि मोहब्बत के दावे अक्सर सिर्फ़ अल्फाज होते हैं। हकीकत उस वक्त सामने आती है जब वक्त बुरा होता है, और मेरा वक्त बुरा आया तो मुझे दिखाई दिया कि रूहान के सारे वादे झूठे थे। वो मोहब्बत के नाम पे सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, और आज भी शायद वही कर रहा होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि अब वो मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, और मैंने अपने दिल को ये तसल्ली दी है कि अब वो मुझे मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता। मेरी ज़िंदगी का हासिल ये है कि दुखों के बाद इंसान सीख जाता है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है, असल मददगार सिर्फ वही है। बाकी सब लोग वक्ती होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, मगर अल्लाह हमेशा साथ होता है, और यही बात मेरे दिल को सुकून देती है। आज मैं जब अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो कहती हूँ कि शायद ये सब कुछ मुझे मजबूत बनाने के लिए हुआ। शायद अल्लाह मुझे ये दुख दे के ये सिखा रहा है कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है, और यही मेरा सरमाया है, यही मेरा सहारा है।